انسان مختلف احساسات و جذبات کا مجموعہ ہے، مثلاً خوشی، غم، ڈر، خوف، حسد، جلن، دوستی، دشمنی، ایثار و قربانی، رحم دلی اور سخت دلی، محبت، نفرت وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ سب احساسات و جذبات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور انسان کے معاشی و سماجی حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک جذبہ ان سب سے زیادہ طاقتور اور ہمیشہ فعال رہنے والا بھی ہوتا ہے، جسے ہم بقا کا جذبہ کہتے ہیں۔ یہ جذبہ دنیا کے ہر ذی روح میں موجود ہوتا ہے اور ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، یعنی اپنی بقا، اپنے وجود اور اپنی زندگی کو قائم و دائم رکھنے کا جذبہ۔ اسی جذبے کے تحت انسان اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے لوگ اپنی سماجی و مالی حیثیت کے مطابق اپنی محنت کی کمائی خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسے شاطر اور شفاف لوگ بھی موجود ہیں جو انسانوں کے اسی جذبے کو اپنے ناجائز اور غیر قانونی، غیر اخلاقی مفادات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا کر اور خوفزدہ کر کے ان کی جیب سے ان کی محنت کی کمائی لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جرائم پیشہ عناصر جو چوری، ٹھگی اور دیگر طریقوں سے آپ کو لوٹتے ہیں، اور دوسرے وہ جو شریفانہ طریقوں سے آپ کے دوست، ہمدرد اور بھائی خواہ بن کر آپ کو لوٹتے ہیں، لیکن آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ کام عین قانون کی ناک کے نیچے ایسے مقدس اور معزز پیشوں کی آڑ میں کیا جاتا ہے جن کا کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آئیے ذرا ایک نظر ان کے طریقہ واردات پر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کام آخر کرتے کیسے ہیں۔ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں محفوظ ہیں؟ جی نہیں، آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دن ہو یا رات، کسی بھی وقت جب بھی موقع لگا، کوئی چور لٹیرا آپ کے گھر پر اپنا ہاتھ صاف کر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کنڈی تالے لگا کر سوتے ہیں، بلکہ اندر باہر کیمرے بھی لگاتے ہیں تاکہ کسی ناگہانی سے محفوظ رہ سکیں۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو بھی آپ غیر محفوظ ہوتے ہیں، اور چور اچکوں سے لے کر ٹریفک حادثات تک آپ کو دن بھر کسی نہ کسی طرح کے خطرے کا سامنا رہتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملازمت یا کوئی ایسا پیشہ ضرور اختیار کرتا ہے جس سے وہ مروجہ جائز اور قانونی طریقوں سے اپنی روزی روٹی کما سکے۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ یعنی ان جائز اور قانونی طریقوں کو چھوڑ کر غیر قانونی طریقوں سے پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ طریقے ایسے ہوتے ہیں جن سے معاشرے کے کسی نہ کسی فرد کو نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ اسی لیے حکومتیں انہیں روکنے کے لیے قوانین وضع کرتی ہیں اور ایسے لوگوں کو مجرم قرار دے کر انہیں سزائیں بھی دیتی ہیں، مگر جرم و سزا کا یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ یہ تمام مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ڈر اور خوف کے اسی انسانی احساس کو استعمال کرتے ہیں۔ معاشرے کے عام لوگ جرم اور جرم کرنے والوں سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہر قسم کی طاقت اور اسلحے کا استعمال بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور انہیں خوفزدہ کر کے اپنا کام نکالا جا سکے۔ مگر کچھ شاطر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چوری چھپے جرم کرنے کا تکلف کرنے کی بجائے سامنے آ کر عین آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اور آپ جیسے دوسرے سیدھے سادے لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور وہ اپنا یہ کام کچھ ایسے قانونی اور جائز پیشوں میں گھس کر اور خود کو کچھ ایسا معزز بنا کر انجام دیتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی مجرم اعلانیہ اور بلا روک ٹوک اپنی سرگرمیاں زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا، مگر یہ وائٹ کالر مجرم اس سے مبرہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا کام قانون کی چھتری کے نیچے ہی انجام دیتے ہیں۔ مال و زر کمانے کے لیے ڈر اور خوف کا استعمال صرف غیر قانونی کام کرنے والے جرائم پیشہ افراد اور مافیاز ہی نہیں کرتی، بلکہ اس کا زیادہ تر استعمال ان شعبوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جنہیں لوگ بڑا معتبر اور معزز خیال کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بعض لوگ تو ان پیشوں کو مقدس پیشے کا خطاب بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے معاشرے میں معزز کہلانے والوں میں سے ہی بعض لوگ ان کے معاشرے کی تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں۔ یہ شعبے جو بظاہر مقدس کہلاتے ہیں اور معاشرے میں انہیں بڑا اہم مقام حاصل ہوتا ہے، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے معاشرے میں سب سے زیادہ ڈر اور خوف پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ شعبے ہیں جنہیں معاشرے میں مقدس، جائز، قانونی اور سماجی خدمت تصور کیا جاتا ہے۔ ان تمام شعبوں اور افراد کا تعلق
گو علیحدہ علیحدہ شعبوں اور پیشوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ تمام لوگ بنیادی طور پر معاشرے میں خوف کے تاثر کو پھیلا کر اور لوگوں کو ڈرا کر اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ ان شعبوں میں خوف کی باقاعدہ پرورش کی جاتی ہے اور اسے باقاعدہ ایک بزنس ٹیکنک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اصل مجرموں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتی، جبکہ خوف کے ان سوداگروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ اپنے جائز، معزز اور مقدس پیشوں کی آڑ میں پوری آزادی سے اور قانون کی چھتری کے عین نیچے دھڑلے سے اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے باوجود بھی نیک نام رہتے ہیں، بلکہ اعزازات کے مستحق بھی گردانے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی جانب سے پھیلایا جانے والا خوف بالکل سامنے نظر آتا ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر اپنی سرگرمیاں چھپانے کے لیے مقدس پیشے کی اصطلاح کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ معاشرے میں خوف پیدا کر کے اپنی روزی کماتے ہیں، اس لیے ہم ان کو خوف کے سوداگر کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر اچھے سیدھے سادے قانونی کام کرنے والے لوگوں میں سے ہی بعض لوگ معاشرے میں کیسے ڈر اور خوف پھیلا کر اپنے ناجائز اور غیر قانونی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ان کے طریقہ واردات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کام آخر کرتے کیسے ہیں۔ معاشرے کے جو شعبے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اور ہم انہیں اپنا محسن اور ہمدرد خیال کرتے ہیں، ان میں شعبہ طب سے وابستہ افراد، مثلاً ڈاکٹر، کلینک، اسپتال سے وابستہ لوگ، میڈیکل اسٹور والے، ادویات بنانے والی کمپنیاں، عدل و انصاف اور اس سے وابستہ لوگ، تجہیز و تکفین کا کاروبار کرنے والے ادارے، پولیس، فوج اور سیکورٹی ایجنسیاں، صنعتی و تجارتی ادارے، ملٹی نیشنل کمپنیاں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں، سوشل میڈیا، سیاسی جماعتیں، مذہبی لبادے اوڑھے ہوئے جعلی اور 2 نمبر لوگ، عامل کامل بابا وغیرہ شامل ہیں، جو ہمارے جیسے پسماندہ یا خود ساختہ ترقی پذیر معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان شعبوں میں جو لوگ اپنا کام معمول کے مطابق اور طے شدہ طریقہ کار کے تحت کرتے ہیں، ان سے تو معاشرے کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، مگر انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے شعبے کو عام شہریوں کو خوفزدہ کر کے پیسے کمانے کی ایک مشین میں بدل دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں ایک بے اطمینانی اور عدم تحفظ جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور عوام کو کنگال کر کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ شعبوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا گورکھ دھندا آخر چلتا کیسے ہے اور لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں ٹیلی ویژن تو ہر گھر کی ضرورت ہے، آپ اس پر خبریں، ڈرامے اور دیگر پروگرام دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹی وی پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ آپ من و عن قبول کر لیتے ہیں اور آپ کا ٹی وی سے تعلق بالکل یک طرفہ ہوتا ہے؟ یہاں پیش کی جانے والی ہر خبر کو آپ سچ سمجھتے ہیں۔ مثلاً اگر ٹی وی پر کسی شخص کی تصویر دکھائی جائے کہ یہ شخص چور ہے، اس سے بچ کر رہیں، اور وہ شخص آپ کا جاننے والا، بلکہ فرض کر لیں کہ آپ خود ہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ آپ لاکھ چیخیں چلائیں کہ آپ بے گناہ ہیں، لیکن کوئی آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اور شہر میں رہنا آپ کے لیے دوبھر ہو جائے گا، کیونکہ ٹی وی نے آپ کو چور کہہ دیا ہے۔ اب جب تک ٹی وی آپ کو بے گناہ قرار نہیں دے گا، آپ کو بے گناہ ہونے کے باوجود شہر تو کیا، دنیا بھر میں اپنا کوئی حامی و مددگار نہیں ملے گا۔ اسے کہتے ہیں ٹی وی یا میڈیا کی طاقت۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، چلیں آپ اپنی پسند کے کسی نیوز چینل کو لے لیں اور ذرا غور کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کو ایسی خبریں شاذ و نادر ہی دے گا جو کسی تعمیری کام سے متعلق ہوں، جہاں معاشرے کی کوئی بہتری، کوئی بھلائی سامنے آ رہی ہو، جبکہ ایسی خبریں بڑھا چڑھا کر دکھائے گا جس سے آپ خوفزدہ ہو سکیں۔ مثلاً قتل و غارت کی خبریں، حادثات کی خبریں، دھماکوں، چوریوں اور ڈاکوں کی خبریں، بیماریاں پھیلنے کی خبریں وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر میڈیا کا کوئی چینل آپ کو کسی دن کسی بیماری، مثلاً کانگو وائرس یا کورونا کے پھیلنے کی خبر دے گا اور اس کو فالو اپ کرے گا کہ اتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اتنے دنیا سدھار چکے ہیں، جبکہ اتنے اسپتالوں کے ICU میں موجود ہیں، اور کچھ لوگوں کو اسپتالوں میں پڑا دکھایا بھی جائے گا۔ تو آپ پورا شہر فکر و تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ کوئی دن جاتا ہے کہ بیماری کہیں اس پر حملہ نہ کر دے۔ ایسے عالم میں آپ کو اپنے حلقہ احباب میں سے کوئی شخص جو میڈیا کی بتائی گئی کسی معمولی نشانی میں بھی مبتلا نظر آ گیا تو کیا آپ سکون سے رہ سکیں گے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ آپ کو خود اپنی فکر پڑ جائے گی، اور اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد مشکوک ہوا تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہیں گے یا پھر خود پکڑ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تاکہ مریض کے ساتھ خود بھی اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسے میں جب شہر پر کسی نادیدہ بیماری کا راج ہو، آپ کو اگر معمولی سا نزلہ زکام بھی ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو معمولی زکام ہوا ہے اور آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے،
کیونکہ آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ سے پہلے ہی ہائی الرٹ ہو جائیں گے اور آپ کو زبردستی پکڑ کر کسی اسپتال لے جائیں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں ساتھ رہنے سے انہیں آپ سے بیماری لگنے کا خوف لاحق ہو جائے گا، جس کے سدباب کے لیے وہ آپ کو کسی نہ کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں گے، خواہ آپ کو وہ اندیکھی بیماری ہو یا نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی نہ کوئی دوائی ضرور دیں گے اور آپ سے اپنی پوری فیس بھی بغیر کسی رعایت کے وصول بھی کریں گے، اور آپ ایک اچھی خاصی رقم جو آپ عام حالات میں کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے حوالے نہ کرتے، خوشی خوشی اپنی مرضی سے ادا کر کے دواخانے سے واپس آئیں گے۔ اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی دی گئی دوا بھی استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیمار نہیں ہیں اور آپ کے دل سے بیماری کا ڈر اب نکل چکا ہے، لہٰذا آپ وہ دوا کہیں رکھ کر بھول جائیں گے اور کسی دن اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، خس کم جہاں پاک۔ اب ذرا فرض کریں کہ اگر کورونا یا کوئی اور وائرس پھیلنے کی خبر آپ تک نہ پہنچتی تو کیا پھر بھی آپ معمولی نزلہ بخار محسوس کر کے بلا وجہ ڈاکٹر صاحب کی کلینک جاتے؟ ظاہر ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہ کرتے اور خود ہی لوٹ پلٹ کر ٹھیک ہو جاتے، جیسا کہ آپ کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے، اور آپ بات بات پر ڈاکٹر صاحب کا دروازہ نہیں کھڑکھڑاتے بلکہ خود ہی کوئی گولی وولی کھا کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس بار ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ایک موٹی رقم ڈاکٹر صاحب کی جیب میں منتقل کر دی؟ کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ جی جناب، ایسا اس لیے ہوا کہ کسی شخص نے، کسی اخبار نے یا کسی نیوز چینل نے یہ خبر دی تھی کہ شہر میں کوئی مرض مثلاً کورونا پھیل گیا ہے، اور کورونا ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جس سے آدمی مر بھی سکتا ہے، اور آپ نے اس اطلاع سے خوفزدہ ہو کر اسپتال کا رخ کر لیا۔ یعنی آپ کے گھر سے نکال کر اسپتال تک پہنچانے کا بنیادی فیکٹر وہ ڈر تھا جو آپ کے گھر میں گھس کر آپ کے دل میں پیدا کیا گیا، جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اسپتال جائیں۔ اس سے 3 لوگوں کو فائدہ ہوا، ایک ان ٹی وی والوں یا ان ذرائع کا جنہوں نے آپ کو جان لیوا اطلاع دی، اور دوسرے وہ ڈاکٹر صاحب جن کو بیٹھے بٹھائے کلینک پر مریض کی صورت میں ایک کسٹمر میسر آ گیا۔ چینل کا فائدہ اس لیے ہوا کہ آپ کی طرح دوسرے لاکھوں ناظرین بھی اپنی آنکھیں ٹی وی سے گاڑ کر بیٹھ گئے تاکہ انہیں اس بیماری کی کوئی نئی خبر، نئی جانکاری بر وقت مل سکے، تاکہ وہ اپنا حفاظتی بندوبست کر سکیں، اور چینل نے اپنے مفت کے ان لاکھوں ناظرین کو اپنی ریٹنگ پر دکھا کر درجنوں کمرشل کمپنیوں سے لاکھوں کروڑوں روپے کے اشتہارات حاصل کر لیے۔ حکومت سے ملنے والے اشتہارات اور عوام کے لیے انتباہی پیغامات پہنچانے کے لیے موٹی رقم بھی وصول کر لی۔ دواساز کمپنیوں کے اشتہارات، ڈاکٹروں، کلینکوں کے اشتہارات سے ملنے والا پیسہ الگ۔